مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم مشہور ختم نبوت مولوی ساجد میر صاحب کو سنیں گے، جنہوں نے الحمدللہ تسلیم کیا کہ احمدی مسلمان با اخلاق ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ بہت عبادت کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ مولوی مخالفت بھی کرتے ہیں پھر بھی جماعت اسلام احمدیہ کی صداقت بیان کر دیتے ہیں. مرزائی بڑے اچھے اخلاق ان کے ہوتے ہیں، بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں. مرزائی بڑے اچھے اخلاق ان کے ہوتے ہیں، بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں. یہ الزام کہ احمدی مسلمان ختم نبوت کے منکر ہیں تو یہ بالکل جھوٹ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ختم نبوت کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا اختلاف ختم نبوت پہ ہے ہی نہیں. لیکن اس سے پتہ چلا کہ ختم نبوت کا منکر بظاہر جتنا مرضی نیک نظر آئے، ہمارے صالحہ شریعت کے بتائے ہوئے کرنے والا ہو. کتنی واضح آیت ہے میرے آقا کی ختم نبوت پر، کتنی واضح آیت ہے. وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، کتنی واضح آیت. آپ سوچیں گے اتنی واضح آیت، پھر مرزائیوں کو دھکا کہاں سے لگ گیا؟ اس کا کیا مفہوم وہ بیان کرتے ہیں؟ اتنی واضح آیت کس طرح اس کا انکار کرتے ہیں؟ وہ انکار نہیں کرتے، وہ انکار نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں، مرزے نے لکھا کہ خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر. خاتم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور واقعی مہر ہوتا ہے. ہم انکار نہیں کرتے. مرزے قادیانی نے مانا کیا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے آمنہ کے لال کو عظمت عطا کی اور انہیں نبیوں کی مہر بنایا. کیا بنایا؟ اللہ نے انہیں شان دی، اللہ نے انہیں مقام دیا، اللہ نے انہیں عظمت دی، اللہ نے انہیں بلندی دی. اللہ نے فرمایا آپ کے بعد جو نبی آئے گا نا وہ تیری مہر سے نبی بنے گا. مرزائی تو خاتم النبیین کا منکر ہے ہی نہیں. خود مرزا قادیانی کی کتابوں میں جگہ جگہ حضور کے نام کے ساتھ خاتم النبیین کی یہ شان لکھی ہوئی ہے. مرزائی خاتم النبیین کا منکر نہیں، مرزائی خاتم النبیین کا منکر نہیں، مرزائی خاتم النبیین کے معنی کا منکر ہے. وہ خاتم کا معنی کرتا ہے مور، اور وہ کہتا ہے جیسے مور سب سے اوپر ہوتی ہے، سب سے آخر میں لگتی ہے، اس طرح حضور جو ہے نا وہ سب سے اوپر یعنی سب سے افضل نبی ہیں. وہ خاتم النبیین کا معنی کرتے ہیں افضل النبیین، اور ہم خاتم النبیین کا معنی کرتے ہیں آخری النبیین، آخر النبیین. اگر آپ نے کہا نا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو قادیانی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آپ نے کہنا آئیں گے. تو آپ تو کہتے کوئی نبی نہیں آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئے؟ آپ کہتے ہیں جی وہ امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے. قادیانی پھر پوچھے گا امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں تو نبی والی حیثیت ختم ہو جائے گی. اللہ جب نبوت دیتا ہے تو پھر واپس تھوڑی لیتا ہے، وہ نبی بھی ہوں گے امتی بھی ہوں گے. امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں تو نبی والی حیثیت ختم ہو جائے گی. اللہ جب نبوت دیتا ہے تو پھر واپس تھوڑی لیتا ہے، وہ نبی بھی ہوں گے امتی بھی ہوں گے. قادیانی آج کل ایک سوال پوچھتے ہیں ہمارے نوجوانوں سے، حضور پاک کے بعد کسی نبی نے آنا ہے؟ وہ کہتے جی نہیں آنا. فوراً پوچھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ آپ نے کہنا ہے جی آئیں گے. وہ پوچھے گا نبی ہوں گے؟ اب آپ دو جواب ہیں، یا تو آپ کہیں گے ہوں گے تو وہ کہے گا اب تو نبی آ گیا، یا آپ کہیں گے جی نہیں ہوں گے
اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہوں گے تو یہ بہت بری بات ہے کیونکہ نبوت ملنے کے بعد چھن نہیں جاتی. اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہوں گے تو یہ بہت بری بات ہے کیونکہ نبوت ملنے کے بعد چھن نہیں جاتی. وہ نبی ہوں گے یہ یقینی بات ہے, وہ نبی ہوں گے یہ یقینی بات ہے. جو قادیانی ہے, جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں, جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ عمر تسی وٹ چڑھا چھڑا ہے بھی میں لے کے آندی ہے تھوڑے سے. اے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا انہوں نے, اے دکھاؤ جی, عشت بعشت 8 چشتیہ کے بزرگوں کے انہوں نے حالات زندگی لکھے ہیں, اور اس میں انہوں نے یہ جناب چشتی رسول اللہ کلمہ جی مرید کو انہوں نے کلمہ پڑھایا, اور اس کی باطل تعویلات کرتے ہیں. نہیں جی وہ خاص کیفیت میں تھے. یہ خاص کیفیت میں آگے خادم رضوی صاحب علی میں بات کروں گا, وہ کہتے ہیں خاص کیفیت جا کے تسی پونک دے ہو نبی ہوتے. وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے بعد کوئی توبہ نہیں کروائی ہے, انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ کلمہ وہی ہے. کیا حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ پہلے اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے؟ اس پہ میرا کلپ چڑھا ہوا, مر گئے سارے. یہ کوئی بول ٹی وی کے اوپر یہ چینل ہے, ان سارے مولویوں کو جواب دو ان باتوں کے, تمہارے بزرگ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھواتے رہے. یہ کام تو غلامت قادیانی نے نہیں کیا. میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر, میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر یہ کتابیں ہیں, میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر یہ کتابیں ہیں. غلامت قادیانی سے کبھی اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا ثابت نہیں ہے. وہ اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کہا ہے, اپنے نام کا کلمہ کبھی اس نے نہیں پڑھوایا. تو سر جائیں جرمنی میں سینکڑوں انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا, سینکڑوں انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں نے اپنے جواب میں 2 باتیں کہی تھی. ایک, امام آ گیا ہے, ہم نے پہچان لیا. دوسرا, عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. ٹھیک ہے نا. نبوت کا ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. اس لیے کہ نبوت کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں. یہ سارے مولوی جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں, کسی مسجد میں چلے جائیں, آپ ان سے پوچھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا دنیا میں کبھی کوئی نیا یا پرانا نبی کہیں نہیں آئے گا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کیا دنیا میں کسی خطے میں کہیں بھی نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی پرانا نبی آئے گا؟ یہ بتاؤ. وہ کہیں گے نہیں, پرانا آ سکتا ہے, نیا نہیں آ سکتا. محمد رسول اللہ سے پہلے کا نبی دوبارہ آ سکتا ہے. یہی ان کی بدنیتی ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ کو زندہ بنایا ہوا ہے. اب ان سے آپ پوچھیں کہ تم تو کہتے تھے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی, تو اب کہتے ہو پرانا نبی دوبارہ آئے گا. اگر ضرورت نہیں تھی نبوت کی تو لائق ہو جائے گا. وہ کہیں گے اسی لیے تو زندہ رکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت تو ختم ہو گئی, نبوت کی ضرورت ختم نہیں ہوئی. یہ کسی معقول آدمی کو قابل قبول ہے ہی نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ پر حملہ, اس کی حکمت پر حملہ ہے. کوئی آدمی کہہ دے کہ روٹی کی ضرورت ہے, وہ روٹی کی سپلائی بند. اب یہ بڑا ظلم ہے, روٹی کی ضرورت ہے, سپلائی بند. کہتے نہیں ہم بیک ڈور سے لے آئیں گے, فکر نہ کرو. کوئی معقول بات ہے؟ بس فرق صرف یہ ہے, ہم کہتے ہیں ضرورت ہے, کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں فرنٹ ڈور سے روٹی آئے گی, محمد رسول اللہ کی امت سے وہ پیدا ہوگا جس کو خدا تعالیٰ نبوت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے امت محمدیہ میں بھیجے گا. یہ کہتے ہیں فرنٹ ڈور بند ہے, بیک ڈور سے ہوگی. پرانے نبی کو لایا جائے گا اور امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. نبوت کا انکار ہے ہی نہیں. امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. ہم کہتے ہیں امت محمدیہ کے غلام محمد کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا. یہ فرق ہے.
اس لیے ختم نبوت والا وہ عقیدہ بالکل جھوٹا پیش کیا جا رہا ہے. آپ اس کی تصدیق کر کے دیکھ لیں, ہر جگہ آپ کو یہ جواب ملے گا. اگر آپ کہیں گے کہ نبوت پرانا نبی بھی نہیں آ سکتا تو آپ کو کہیں گے تم کافر ہو, بھاگو یہاں سے. اور پاکستان میں ہو تو بھاگو نہیں, مار بھی پڑ سکتی ہے. جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے, نہ ہی ہم نے کسی غیر ملکی طاقت سے کبھی یہ کہا ہے کہ ہمیں پاکستانی اسمبلی کے آئین میں ترمیم کروا کر قانون اور آئین کی نظر میں مسلمان بنوایا جائے. نہ ہی ہم نے کسی پاکستانی حکومت سے کبھی اس چیز کی بھیک مانگی. نہ ہی ہمیں کسی اسمبلی یا حکومت سے مسلمان کہلانے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے, کسی سند کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کیونکہ مسلمان ہیں ہم. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے مسلمان کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہم تمام ارکان اسلام اور ارکان ایمان پر یقین رکھتے ہیں. ہم قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں, جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے. ہم اس بات پر علی وجہ البصیرت قائم ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, بلکہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف اور واضح لکھا ہے, متعدد جگہ اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے میں اسے بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں. وہ نہ احمدی ہے نہ مسلمان ہے. بس ہمارے خلاف یہ شورش پیدا کی جاتی ہے اور ہم پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں اور نعوذ باللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے, یہ نہایت گھٹیا اور گھناؤنا الزام ہے جو ہم پر لگایا جاتا ہے. یہ الزام حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کے وقت سے لگایا جا رہا ہے جماعت احمدیہ پہ اور حضرت مسیح علیہ السلام پہ, اور وقتاً فوقتاً ان لوگوں کو اس بارے میں ابال اٹھتا رہتا ہے جب بھی اپنے مقاصد حاصل کرنے ہوں. جیسا کہ میں نے کہا, If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد